فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درشی پڑھو سر اللهم صل على محمد الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک خالق کائنات پروردگار عالم جل مجدہ الکریم پروردگار تے فضل و کرم اور پروردگار دی عطا کردہ توفیق و ہمت دے سہارے تسی تے میں سارے جمعۃ المبارک دے موقع تے حاضر ہاں دعا ہے اللہ تعالیٰ میری اور تہاڈی سب دی حاضری قبول و منظور فرمائے پچھلے جمعۃ المبارک تے موجودہ دور دے فتنیاں وچوں ایک فتنے دا ذکر ہویا
14ویں صدی ہے بلکہ 15ویں ہے، پرفتن دور ہے۔ اس دور کے اندر بہت سارے فتنے ہیں، جنہ چوں ایک بہت بڑا فتنہ ایسے بد عقیدہ لوگ پیدا ہو چکے جڑے لوگ یزید کے بارے نرم گوشہ رکھتے ہیں۔ یزید کے بارے بولو نرم گوشہ رکھتے ہیں۔ حتیٰ کہ صرف نرم گوشہ رکھنا تے دور دی بات، بلکہ اتنی دیدہ دلیری ہو گئی اینا بدبختاں دی اور بد عقیدہ لوگاں دی، سریعام امیر یزید دے نعرے وجن۔ انتہائی دل دکھی ہے، انتہائی تکلیف دا مرحلہ ہے۔ کراچی دے اندر یوٹیوب پہ موجود ہے، پوری دنیا دیکھ رہی ہے اس بات۔ اہل حدیث حضرات ریلیاں کڈیاں، وہ اندر امیر یزید زندہ باد دے نعرے مارے، بلکہ دیوبند حضرات دا بہت بڑا ایک نام ہے پاکستان کے اندر، مولوی عبدالعزیز جس کا نام ہے، لال مسجد والا، اسلام آباد پنڈی کے اندر، جنہ دا بڑا اس سانحہ لال مسجد بڑا معروف ہوا ہے۔ اسی تو ادو بھی کہندے سی کہ پرویز مشرف نے جو کیتا ہے صحیح کیتا ہے، لیکن سارے بہت سارے لوگوں کو اس بات کی سمجھ نہیں سی آ رہی۔ مولوی عبدالعزیز اتنے بھی ہے کھچی والا کے اندر بھی، دیوبند حضرات کا بہت بڑا، انہیں ایک سوال دے جواب دے اندر کہہ رہا ہے کہ بڑے محتاط انداز وچ حضرت یزید رحمت اللہ علیہ کہنا چاہیے، انتہائی دل دکھی ہے، انتہائی تکلیف دے مرحلہ، اس دی مناسبت نال جو سانوں اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی ہے، ہر بندے کولوں اس دی استطاعت دے بارے پوچھ ہونی ہے۔ سانوں اللہ تعالیٰ نے ممبر عطا فرمایا ہے، اسی اس ممبر دے اتے اللہ دی عطا کردہ ہمت دے مطابق، وسائل دے مطابق پرزور مذمت کیتی ہے، اور اسی اعلان کرنے ہیں اسی حسینی ہیں۔ کون ہے بولو؟ اج دے موضوع واسطے 18ویں سپارے دی المومنون دی ابتدائی 11 آیات انشاءاللہ اس دے بارے گفتگو ہوئے گی۔ اللہ دی ذات نے سورہ المومنون دے اندر ایمان والیاں دیاں صفات نو بیان فرمایا۔ ایمان والیاں دیاں بولو صفات بیان فرمائیاں، انہاں دے خصائل بیان فرمائے، انہاں دی شان بیان فرمائی، انہاں دیاں خوبیاں دا تذکرہ فرمایا۔ ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قد افلح المؤمنون۔ ایمان والیاں دیاں صفات بیان کرن تو پہلے پہلی آیت فرمایا ایمان والے کامیاب نے۔ کون بولو؟ آواز تھوڑی کم کر دیں۔ ایمان والے کن بولو؟
کامیاب، ایمان والے کامیاب۔ اور پہلا نقطہ ہے، پہلی بنیاد ہے کامیابی دی، بسم اللہ دی بات تو لے کے برناس دی سین تک پورا قرآن پڑھو، جتھے بھی کامیابی دا مڈ بنیا اتھے ایمان ہے۔ کامیابی کی ابتدا ایمان ہے۔ جتنے بھی اعمال صالحہ نے انہاں دی بنیاد کی ہے، بولو ایمان کی ہے، بولو اے مرکزی بات ہے، اے بنیاد ہے۔ اس بنیاد تے سارے اعمال صالحہ دی بنیاد، اس بنیاد اتے اعمال صالحہ دی عمارت بننی ہے۔ اگر ایمان نہیں، بنیاد ہی نہیں، تو عمارت کھڑی ہو سکتی۔ اس بات نو ذہن نشین فرما لینا ہے۔ اور ساڈا زور بھی اسے بات تے ہے کہ نماز بعد وچ ہے، روزہ بعد وچ ہے، زکوٰۃ بعد وچ، داڑیاں بعد وچ، حج بعد وچ، تمام اعمال صالحہ بعد وچ، ایمان مقدم ہے۔ ایمان کی بولو مقدم، ایمان بنیاد، بنیاد ہی نہ ہوئے عمارت کھڑی ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ العصر ارشاد فرمایا، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا۔ پہلے ایمان ہے، ایمان جڑ ہے، ایمان بیج ہے، ایمان اصل ہے، اعمال اس اصل دی فرع نے، وہ دی شاخہ نے، بنیاد ہے ایمان۔ ساڈا زور ہی اس بات تے وے دوستو، نمازاں دیکھ کے نہ بھولنا، کسے دے بظاہر لباس نو ویکھ کے کدی بھی نہ بھولنا، بظاہر لبادہ ویکھ کے کدی بھی نہ بھولنا، کیونکہ ذیابن فی سیابن، اج کل بھیڑیاں نے انسانی لباس پہنے ہوئے نے، اندر وہ بھیڑیے نے بظاہر لباس پا کے پھر رہے نے۔ اصل چیز جڑی ویکھنے والی ہے وہ ہے ایمان، یہ بولو۔ اللہ تعالیٰ جدوں میں ارشاد فرماندا ہے، پہلے ایمان دا ذکر فرماندا ہے۔ سورۃ المؤمنون پہلی آیت فرمایا، قد افلح المؤمنون، ایمان والے کامیاب نے۔ جڑا ایمان والا نہیں قطن کدے بھی کامیاب ہو سکتا۔ اور اس ایمان دی روح، ایمان دی جان کس چیز دا نام ہے دوستو؟ جس چیز دے نال ایمان نو تقویت ملدی ہے اور ایمان اللہ دی بارگاہ وچ قبول ہو جاندہ ہے، وہ چیز محبت مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ۔ اگر محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے تو ایمان ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تواڈے وچوں کوئی بھی انسان اس وقت تک ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا جس وقت تک کہ مینوں اپنی جان نالوں، اپنی اولاد نالوں،
اپنے والدین نالوں بلکہ کل کائنات نالوں ود کے میرے نال پیار نہ کرے، وہ ایمان والا ہو سکتا؟ تو ایمان دی روح، ایمان دی جان وہ محبت مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ۔ اسے بات نو ڈاکٹر علامہ اقبال نے بیان فرمایا، کیا خوب فرمایا، کیا ہی خوب فرمایا۔ آپ فرماندے ہیں مغز قرآن، روح ایمان، جان دین، مغز قرآن۔ اس قرآن دا مغز کہو سبحان اللہ۔ تسی بادام ویکھیا نا، بادام یا کوئی بھی بیج ہے، ایک اس دا خول ہوندا ہے، چھلکا، مغز اس دے وچ ہوندا ہے، خول حفاظت کردا ہے اس اصل چیز دی۔ تو قرآن دا مغز، قرآن دی اصل لکھ بار حافظ قرآن ہووے لیکن صاحب قرآن دی محبت نہ ہووے، انہاں دی عقیدت نہ ہووے، اے قرآن تو ہی اس نے ہدایت پا سکنی۔ لکھ بار حافظ قرآن ہووے، قاری القرآن ہووے، دین دا لبادہ جتنا مرضی اس نے اوڑیا ہووے، جس وقت تک او دے دل وچ محبت مصطفیٰ نہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، او دے دل وچ ایمان آ سکدا؟ تو ڈاکٹر اقبال نے اسی حقیقت کو بیان فرمایا۔ آپ فرماندہ نہیں مغز قرآن، قرآن دا مغز روح ایمان، ایمان دی روح، ایمان دی جان اور جان دین، سارے دین دی جان۔ اے علامہ اقبال، اتنی اہمیت دی حامل ہو کیڑی چیز ہے جیڑی قرآن دا بھی مغز ہے، ایمان دی بھی روح ہے اور سارے دین دی جان ہے، اتنی شان والی، اتنی اہمیت دی حامل، وہ چیز دا نام کی ہے؟ ڈاکٹر اقبال نے کیا خوب فرمایا، تے ایمان والیاں دے دل نو ٹھنڈا کر دیتا، ایمان والیاں دا دل ٹھنڈا ہو گیا۔ علامہ اقبال نے فرمایا مغز قرآن روح ایمان جان دین است حب رحمت للعالمین۔ اور سرکار دی محبت ہے، ایمان دا مڈ ہے، ایمان دی اصل، ایمان دی بنیاد نبی پاک علیہ السلام دی محبت ہے۔ اگر یزیدیاں وچ نبی پاک علیہ السلام دی محبت ہوندی تے کدے بھی شہزادیاں نال حرکت کر دے، انہاں دی عزت و ناموس دی پامالی کدے بھی نہ ہوندی۔ آج 1400 سال بعد جڑے نبی پاک علیہ السلام نال اج بھی محبت کردے نے، 1400 سال بعد نبی پاک دی نسبت دا صدقہ سید پاویں گناہگار ہوئے، سید پاویں ماتڑی کیوں نہ ہوئے، اج بھی انہاں دے پیر چومدے نے۔ وعدہ کرنا دے درکنار بہت دور دی بات، 1400 سال بعد جنہ دے دلاں وچ نبی پاک علیہ السلام دی محبت ہے، اج بھی حیا کردے نے۔ کیا ہے محبت مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ نبی پاک دی محبت دا تقاضا ہے بے کہ واقعہ کربلا نمودار ہو جائے؟ کیا محبت والے لوگ سن؟ نہ، انہاں دے دل وچ محبت، نبی پاک علیہ السلام دی محبت نہیں سی۔ اگر محبت ہوندی کدے بھی شہزادیاں نال زیادتی نہ کر دے۔ اللہ اکبر۔ تو دوستو، ایمان بنیاد ہے۔ کیا خوب فرمایا ابو الحسن حفیظ جلندری نے، کہندہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ اے ہے ساڈا ایمان، دیکھنے والی چیز اے ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت
دین حق کی شرط اول ہے، اگر اس میں کچھ ہو خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اے ہے دوستو ساڈا عقیدہ، اے ہے ساڈا ایمان۔ نبی پاک اسلام دی محبت، سرکار دی محبت اور عقیدت و مودت دین حق دی شرط اول ہے۔ بولو دین حق دی کی ہے؟ بولو۔ ہن میں اس بات کو سمجھاواں گا، شرط اول کس نو کہندے نے؟ شرط پہلے ہوندی ہے، مشروط بعد دے اندر ہے۔ شرط موجود ہوئے تے مشروط دا وجود ہوئے گا، اگر شرط ہی موجود نہیں مشروط دا وجود ہو سکتا؟ مثال دے طور تے نماز دی شرط ہے طہارت، کی ہے؟ بولو اچھی بولو، کی ہے؟ طہارت ہے، نماز دی شرائط وچوں ہے۔ پہلے اگر وضو ہوئے گا، طہارت ہوئے گی تو نماز ادا ہو سکے گی۔ اگر طہارت نہیں، ساری دیہڑی ساری رات کھلو کے عبادات کردا رہے، او دی عبادت قبول، نماز قبول کیوں؟ اس واسطے نماز دی شرط ہے طہارت اور وضو دا ہونا۔ تو ابو الاسد حفیظ جلندری کیا خوب فرماندے نے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ اور کیسی شرط اول ہے؟ کیسی شرط اول ہے؟ اگر اس میں کچھ ہو خامی، اگر اس شرط دے اندر نبی پاک اسلام دی محبت والی جڑی شرط ہے ایدے وچ تھوڑا جا بھی ہلکی پھلکی کمی آ گئی تو سب کچھ نامکمل ہے، سارے دا سارا دین نامکمل ہے، او دیاں عبادات نامکمل نے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو نبی پاک علیہ السلام دی محبت اس تو بغیر بولو گزارا۔ اور ایک مثال دے دینے ہیں، بچیاں دے پیپر ہوندے نے، میٹرک ایف اے بی اے، ساڑھے دور تو ہندہ سی سوال اجے بھی ہے۔ اگر 10 سوالات دا پیپر ہے، ایک سوال لازمی ہندہ سی جس نو کمپلسری کویسچن کہندے ہیں، ایک سوال تے ممتحن نے شرط لائی ہے پاس او ہوئے گا جڑا لازمی سوال چو پاس ہوئے گا۔ پاس او ہوئے گا، کینڈیڈیٹ پاس او ہوئے گا جڑا پہلے سوال نو اٹیمپٹ کرے گا اور ادھے بچو پاس ہوئے گا۔ 100 نمبر دا پیپر ہے، 10 نمبر دا سوال ہے، پہلا سوال 10 نمبر دا ہے، کتنے نمبر دا بولو؟ باقی 90 نمبران دا دیگر پورا پیپر ہے۔ لیکن جس آدمی نے وہ پہلا سوال حل نہیں کیتا، باقی جو 90 دے 90 لے گیا ہے وہ فیل ہے۔ وہ کیے بولو اچھی بولو، کی ہے؟ 100 جو 90 نمبر لے گیا ہے لیکن لازمی سوال حل کیتا وہ فیل ہے۔ لیکن جس نے لازمی سوال حل کیتا ہے، لازمی سوال حل کیتا ہے، باقیاں میں جو ریاتی نمبر لے کے پاس ہو جائے گا۔ بولو پاس ہے، بلا تشبیہ و بلا مثال، بلا تشبیہ و بلا مثال۔ اے مثال تھلے آگے درجہ اسفل چاہے ذہنی سطح دے مطابق میں دین دی کوشش کر رہے ہیں۔ نبی پاک اسلام دی محبت دے نال دی کائنات وچ مثال موجود۔ اگر نبی پاک علیہ السلام دی محبت نہ ہوئی، عقیدت نہ ہوئی، مودت نہ ہوئی، کوئی بھی عمل اس نے کیتا، نمازاں پڑھیاں، روزے رکھے، حج کیتے، زکاتاں دیتیاں، جو مرضی دین دا بظاہر کم کردا رہا، اللہ دی بارگاہ دے اندر کسے عمل دی قبولیت ہونی؟ اے سرکار دی محبت ہی ہے۔
جڑے سارے دین دے اعمال نو اللہ دی بارگاہ دے اندر قبول کروانے والی چیز ہے۔ تو اللہ دی ذات نے ارشاد فرمایا قد افلح المؤمنون، لوگو ایمان والے کامیاب نے، سبحان اللہ، ایمان والے بامراد نے، جنہ دے دل وچ نبی پاک اسلام دی محبت ہے، اور نبی پاک اسلام دی محبت دے وچ جو سرکار تے نازل ہویا انہوں من لیا، وہ ایمان والا ہے۔ بولو کیا بولو، ایمان والا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایتھے ایک بات بڑی لطیف جی بات ہے، جدو نبی پاک علیہ السلام نے کوہ صفا تے اعلان فرمایا لوگو اللہ وحدہ لا شریک ہے، میں اس دا رسول ہاں، انہاں وچوں کلمہ کنے پڑھیا سی؟ ایمان کون لے کے آیا سی؟ ایمان او لے کے آیا سی، کلمہ اس نے پڑھیا سی جن نے پہلا مصطفیٰ نو منیا سی۔ اللہ اکبر۔ اسی کلمہ پڑھنے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ساڑھے کلمی دے دو جز نے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، پہلے کلمی وچ لا الہ الا اللہ ہے، بعد وچ محمد الرسول اللہ ہے، لیکن یاد رکھو افضلیت وچ پہلے لا الہ الا اللہ ہے، شان و مقام و مرتبے وچ لا الہ الا اللہ ہے، لیکن ایمان وچ پہلے محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ۔ افضلیت وچ لا الہ الا اللہ مقدم، محمد الرسول اللہ موخر ہے، لیکن منن وچ پہلے محمد الرسول اللہ، سبحان اللہ۔ وہ دی دلیل کوہ صفا تے جو سرکار نے اعلان نبوت فرمایا تے شروع یہ تو گل فرمایا کہ لوگو میں تواڈے وچ 40 سال دا وقت گزاریا ہے، مینوں کیسا پایا تسی؟ سبحان اللہ، پہلا اپنا آپ منوایا ہے۔ فرمایا کہ اگر میں تانوں کہاں اس پہاڑ دے پچھوں لشکر آ جاوے گا اور تواڈے تے حملہ آور ہو جائے گا، مر لوگے، تمام نے بیک زبان اقرار کیتا، تسلیم کیتا، اے اللہ دے نبی تسی سچے ہو، تسی صادق ہو، تسی امین ہو، تواڈی زبان چوں کدے بھی غلط لفظ نکلیا۔ پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا آپ منوایا ہے، تے پھر فرمایا جے میری گل نو من دے ہو تے اے جڑی میں گل کر رہا اے بھی سچی بات ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے تے میں او دا سچا رسول ہاں۔ تو منیا اس ویلے نبی پاک علیہ السلام نو، اللہ دی توحید نو، اللہ دی وحدانیت نو، نبی پاک دی رسالت نو اس نے تسلیم کیتا سی جن نے پہلے سرکار نو منیا سی۔ بات سمجھ آ گئی دوستو؟ افضلیت وچ لا الہ الا اللہ مقدم، لیکن منن وچ محمد رسول اللہ مقدم ہے۔ تو ایمان دوستو بندا نبی پاک علیہ السلام دی محبت نال ہے۔ ایمان دا مغز، ایمان دی روح، دین دی جان نبی پاک علیہ السلام دی محبت ہے۔ تو اللہ دی ذات نے ارشاد فرمایا قد افلح المؤمنون، کامیاب وہ لوگ نے جڑے صاحب ایمان نے، جنہ دے دل وچ عشق مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگے ارشاد فرمایا، اگے عمل صالح کا ذکر فرمایا، الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، ایمان والے کی کردے نے؟ اپنیاں نمازاں دے اندر خشوع اختیار کردے نے۔ کی بولو؟ خشوع، عاجزی، انکساری، خشوع و خضوع اختیار کردے نے۔ نمازاں دے اندر لاپرواہی نہیں کردے، لاپرواہی نال نماز ادا نہیں کردے، توجہ نال، انہماک نال، للہیت نال، اخلاص نال، توجہ نال نماز ادا کردے نے۔ اللہ اکبر۔
ارشاد فرمایا والذین ہم عن اللغو معرضون، ایمان والیاں دی اگلی نشانی ہے وے جدوں لغو فضولیات کولوں گزردے نے انہاں وچ منہمک نہیں ہوندے، مشغول نہیں ہوندے، ملوث نہیں ہوندے، بلکہ لغو باتاں تو اعراض کر دینے، فضولیات تو کنارہ کشی کر دینے۔ اے ایمان والیاں دی نشانی ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی اپنی زندگی نو ویکھیے، غور کریے، فضولیات دے اندر پڑھنا، ابس کماں دے اندر وقت گزارنا، اے زندگی قیمتی چیز ہے، اس نو ضائع کرنا فضولیات دے اندر، بری مجالس دے اندر، گپاں دے اندر، بے حیائی دے کماں دے اندر، اے ایمان والیاں دی شان جنہ دے دل وچ سرکار دی محبت ہے، محبت دا دیوا بلدا ہے، فرمایا کہ انہاں دی شان ایک ایوی ہے والذین ہم عن اللغو معرضون، لغو باتاں تو کنارہ کش ہو جاندے نے۔ اوہ سبحان اللہ۔ پھر نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من حسن الاسلام المرء، فرمایا کہ کسی بھی ایمان والے دے اسلام دی خوبی ہے وے، او دا حسن ہے وے ترکہ ما لا یعنی ہے، ایسیاں باتاں نو ترک کر دیندا ہے جنہاں دا مقصد ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ اج کل اپنی زندگی نو ویکھو، فضول باتاں ہو رہی نے پھٹیاں تے دکاناں تے، جڑا بندہ بہتیاں اپنیاں گپاں مارے وہ اپنے آپ نو ذہین سمجھدا ہے، فتین سمجھدا ہے، باتوں نہیں بننا۔ اسلام دے اندر ایمان والیاں دی شان نہیں ہے۔ قرآن ارشاد فرماندا ہے ایمان والیاں دی شان والذین ہم عن اللغو معرضون، ایمان والے فضول باتاں تو کنارہ کش ہوندے نے۔ سبحان اللہ۔ پھر ارشاد فرمایا والذین ہم للزکاۃ فاعلون، ایمان والے زکوٰۃ بھی ادا کردے نے، جنہاں نو اللہ دی ذات نے استطاعت عطا فرمائی ہوئے، ہمت عطا فرمائی ہوئے، وہ لوگ زکوٰۃ ادا کردے نے۔ زکوٰۃ ادا کرن دے نال بندے دا مال و دولت پاکیزہ ہو جاندہ ہے، حلال ہو جاندہ ہے۔ امیر دے مال دے اندر غریباں دا حق ہے، جڑا بندہ زکوٰۃ ادا نہیں کردا گویا کہ وہ امیر ہون دے باوجود غریباں دا حق کھا رہا ہے۔ ہر امیر دے حق دے اندر، مال دے اندر غریب دا حق ہے، اس کو ادا کرو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماندا ہے ایمان والیاں دی شان ہے بھئی والذین ہم للزکاۃ فاعلون، ایمان والے زکوٰۃ بھی ادا کر دیں۔ والذین ہم لفروجہم حافظون، فرق ایمان والے اپنی شرمگاواں دی بھی حفاظت کر دیں۔ اللہ اکبر۔ اپنی شرمگاواں دی حفاظت کر دیں۔ لا تقربوا الزنا، زنا دے قریب نہیں جاندے، اپنی شرمگاواں دی حفاظت کر دینے۔ اللہ اکبر۔ اے نوجواناں واسطے بطور خاص اور بالعموم سب واسطے بہت اصلاحی بات ہے۔ ایمان والیاں دی شان نے کہ زنا دے اندر اپنے آپ نو مشغول کرن، ملوث کرن، اور پھر مزہ آندا ہی ہے وے، اور اس ویلے مزہ آندا ہے جدوں طاقت بھی ہووے، قوت بھی ہووے، گناہ کرن دی ہمت بھی ہووے، زنا تے قادر بھی ہووے، تو پھر زنا نہ کرے۔ سبحان اللہ۔ پھر زنا نہ کرے قدرت دے باوجود، پھر وہ بندہ اللہ دا ولی ہوندا ہے۔ بولو پھر اللہ دا کیا خوب فرمایا، در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، جوانی دے اندر توبہ کرنا اے پیغمبران دا شیوا ہے، اے نبیاں دی سنت ہے۔ ہمت و طاقت ہون دے باوجود جوانی مستانی ہوئے تو سرکار دی محبت دی ہوئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک بزرگ اللہ والیاں دا قصہ ملدا، واقعہ ملدا ہے۔ کسی کپڑے والی دکان تے گئے، بطور ملازم کم کردے سن، جوان سن، خوبصورت سن،
تو کپڑے والی دکانوں تے اکثر عورتوں کا آنا جانا ہے. ایک عورت جیڑی غلط نظریہ رکھن لگ پئی اس اللہ دے بندے تے، کسے بہانے وہ چاہتی سی کہ اس میں اپنے گھر لے جاواں اور برائی دی دعوت دواں، لیکن اللہ دا بندہ توجہ ہی نہیں کرتا. سبحان اللہ. جس دل میں عشق مصطفیٰ ہوئے، اکھاں دے وچ حیا ہوئے، فرمایا کہ الحیاء من الایمان، حیا جڑا اکھاں دے اندر وہ بھی ایمان دا حصہ ہے. جس بندے دی اکھ وچ حیا ہے سمجھو یہ بھی ایمان دی نشانی ہے. بے حیا ہونا ایمان دی نشانی نہیں، فرمایا حیا ایمان دی نشانی ہے. سبحان اللہ. عورت وہ مائل کرنا چاہ رہی ہے لیکن اللہ دے بندے وہ مائل نہیں ہو رہے. ایک دن اس نے سودا زیادہ لے لیا، کپڑے زیادہ خرید لے، گنڈی زیادہ بن گئی، تے مالک نو کہندی ہے ہن میرے تو پارے ہو گئے نے کپڑے، اس بچے نو اس لڑکی نو بھیج میرے نال، میرے گھر چھڈ آوے. مالک نے حکم دیتا، اتنے ملازمت کرتے سن، آخر کر جانا پیا، کپڑے اٹھائے چلے گئے. انہیں گھر داخل ہو کے کنڈی لاتی، تالا لاتا، تے اپنی طرف مائل کرنا چاہیا اس بندے نو، اللہ دے بندے نو. تو بہت پریشان کہ میں ہن کی کراں. اللہ اکبر. اے ہے ایمان، اے ہے ایمان. قوت بھی ہے، ہمت بھی ہے، گناہ کرن دی طاقت بھی ہے، ذریعہ بھی، سبب بھی موجود ہے، کوئی اور دیکھن والا بھی نہیں. تو پھر اللہ دا بندہ کہندا ہے کہ میں گناہ کرنا. انہوں نے کہا کوئی نہیں دیکھ رہا. انہوں نے کہا اگرچہ بظاہر دنیا دا کوئی نہیں دیکھ رہا، میرا اللہ تے ویکھ رہا ہے کہ میں گناہ کر رہا میں. لیکن وہ مسلسل مائل کر رہی ہے. اس اللہ دے بندے نے فرمایا مینوں پیشاب دی حاجت ہے، پہلا پیشاب مینوں کر لین دے. اس نے کہا جا کونے دے اندر بیٹھ کے، جو جگہ بنی سی واش روم، وہ اللہ دا بندہ اتھے گیا. اس نے اپنی حاجت اوکھی سوکھی کر کے جویں بھی وہ غلاظت اپنے جسم دے اتے مل لئی. اللہ غلاظت کر کے اپنے جسم تے مل لئی. جدو اللہ دا بندہ باہر نکلیا، عورت نے ویکھیا، وہ دی طبیعت نے گھن کی تھی، انہوں نفرت ہوئی، انہیں جلدی جلدی تالا کھولیا تے باہر کڈیا. اس اللہ دے بندے نے باہر نکل کے اللہ دا شکر ادا کیا. کہ اللہ دا کتنا پھر کرم ہویا، اس بندے تے کتنا کرم ہو گیا. طاقت و ہمت دے باوجود گناہ نہ کرنا اصل بہادری بھی ہے، اصل جوانی بھی ہے، اصل توبہ بھی ہے، اصل ایمان بھی ہے، اور مرد مومن دی نشانی بھی ہے. طاقت و ہمت دے باوجود کسی نال وعدہ نہ کرے، زیادتی نہ کرے، گناہ نہ کرے، پھر پتہ چلتا ہے انسانیت. اللہ دی ذات نے اس بندے تے اتنا کرم فرمایا، اس بندے دے جسم وچوں ہمیشہ خوشبو آن لگ پئی، سدا بہار خوشبو آنی اس بندے کو. اللہ اکبر. تو اللہ دی ذات قرآن چ ارشاد فرماندی ہے ایمان والیاں دی نشانی ہے وے والذین ہم لفروجہم حافظون. ایمان والے اپنی شرم گاواں دی حفاظت کر دے. نال ہی اگے ارشاد فرمایا اے حفاظت دا دائرہ کار کتھوں تک کے کنہ چیزاں تو حفاظت کرنی ہے تے کنہ چیزاں تے شرم گاواں نو استعمال کیتا جا سکتا ہے. ارشاد میں الا علی ازواجہم، شرمگاہ دی حفاظت کرنی ہے، لیکن اگر بیوی ہوئے ایتے شرمگاواں استعمال ہو سکتی ہیں. اللہ نے رخصت ارشاد فرمائی، سنت قرار پائی، فرمایا الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم. ہاں اگر تواڈیاں لونڈیاں نے، تواڈیاں مملوکہ باندیاں تواڈیاں تے تواڈیاں بیویاں، انہاں تے شرمگاواں دے استعمال دی اجازت ہے. ہن اس ٹائم دنیا دے اندر لونڈیاں دا سسٹم بولو کی ہے، بند ہو گیا، ختم ہو گیا، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آزادی نو سرکار نے ترجیح عطا فرمائی، اور غلام آزاد کرنا نبی پاک علیہ السلام نے اس کی ترغیب فرمائی، اور سرکار دی تبلیغ و تعلیم دے تصدق نال یہ سسٹم بند ہو گیا. فی الحال دنیا تے مروج نہیں، صرف بیویاں ہی موجود نے. فرمایا ہاں جڑا بندہ شادی شدہ ہے
وہ اپنی شرمگاہاں نو بیویاں دے حد تک استعمال کر سکتا ہے۔ اگے ارشاد فرمایا فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ، جس دی بیوی ہے وہ اپنی شرمگاہ نو استعمال کرے، کوئی ملامت نہیں، کوئی گناہ نہیں، بلکہ ثواب ہے، دین دے اندر اجازت ہے۔ اگے ارشاد فرمایا فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ، تے جیڑا بندہ شرمگاہاں دی استعمال نو اینا تو ہٹ کے کرے گا، بیویاں تو علاوہ اپنی شرمگاہاں نو استعمال کرے گا غلط طریقے نال، فرمایا ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، وہ لوگ حد تو تجاوز کرنے والے نے، جڑے شرمگاہاں نو بیویاں تو ہٹ کے کسی اور طریقے نال استعمال کرنگے، فرمایا وہ حد تو بڑھنے والے نے، حد تو تجاوز کرنے والے نے۔ اللہ رسول دے احکامات نال اس دا کوئی تعلق نہیں، صرف بیویاں دے نال اپنی جنسی تسکین کیتی جا سکتی ہے۔ ایتھے ایک اور بھی بات ثابت ہو گئی، ایک اور بات ثابت ہو گئی۔ کچھ لوگ ایسے نے جڑے کہندے نے کہ اگر بیوی نہیں ہوئی تو متا کر لو۔ کی کہندے نے بولو؟ متا کر لو۔ متا کی ہے دوستو؟ ایسا مسلک ہے کچھ جس کے اندر متے دی ترغیب دیتی جاندی ہے۔ قرآن ارشاد فرما رہا ہے شرمگاہاں دے استعمال دی فقط بیویاں دی حد تک اجازت ہے۔ اگر ہوندا کہ ہور تیسرا طریقہ بھی ہوندا، قرآن ارشاد فرماندا کہ اپنی بیویاں دے نال شرمگاہاں استعمال کر سکتے ہو یا متا بھی کر سکتے ہو، لیکن قرآن نے اتنے آپشن بیان فرمایا، بلکہ واضح ارشاد فرما دیتا فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ، جڑا جو اللہ فرماندا بیان کر دیتا ہے اس تو علاوہ کوئی اور کام کرے گا وہ حد تو تجاوز کرنے والے نے۔ پتہ چلیا متا حرام ہے، بولو متا۔ اس آیت تو متا کی حرمت ثابت ہو گئی، اور ویسے متا ویسے بھی کیسا گھنونا فعل ہے۔ مکتب اہل بیت دے اندر 12 امام ائمہ طاہرین حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ تو لے کے 12 امام تک کسے امام نے بھی متا کیتا؟ بولو متا کیتا، اچھی بولو متا کیتا؟ متا نہیں کیتا۔ بس ثابت ہویا متا نہ کرنا اہل بیت دی سنت ہے۔ بولو متا نہ کرنا ائمہ طاہرین دی، اہل بیت دی، 12 امامہ دی سنت ہے، متا نہ کرنا۔ اور متا کتنا گنونا اور کبھی فعل ہے۔ جتنی بے حیائی ہو رہی ہے پاکستان دے اندر اس نام تے ہو رہی ہے۔ لاہور دے اندر سنیا ایک باقاعدہ ایک ایسی جگہ ہے جتے چنڈے لگے نے، مخصوص مسلک اور مکتبہ فکر دے مخصوص چنڈے لگے نے، تے کام اے ہو رہا ہے، اے بے حیائی ہے۔ کہ یہ بولو اے بے حیائی دے اڈے نے۔ کوئی غیرت مند آدمی اپنے کسی بھی مستور دا، کسی عورت دا متا کران واسطے تیار ہوندا؟ جڑے 14ویں صدی متے دے جائز دے قائل نے، متے دے جواز دے قائل نے، انہاں دا بھی دل کردا وہ انہوں بے حیائی دا کم سمجھدے نے۔ تے کیا خوب فرمایا مخبر صادق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، گناہ وہ جڑا تیرے دل چ کھڑکدا ہے، گناہ وہ جڑا تیرے دل وچ کھڑکدا ہے وہ گناہ ہے۔ جڑے متے دے جائز ہون دے بھی قائل نے وہ بھی نہیں کردے۔ کیوں نہیں کردے؟ دل کردا، دل وہ نفی کردا ہے، نہیں یار کام چنگا نہیں ہے، بے حیائی دا کام ہے۔ پتہ لگا متا اس دی دین اسلام دے اندر کوئی اجازت۔ قرآن فرماندا ہے ایمان والے اپنی شرمگاہاں دی حفاظت کردے نے، ہاں بیویاں ہون انہاں دے نال استعمال ہو سکتا ہے۔ اس تو علاوہ کوئی آدمی اگر اپنی شرمگاہاں نو استعمال کرے گا، اللہ دا قرآن ارشاد فرماندا ہے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، ایسے لوگ حد تو اگے ودنے والے اور تجاوز کرنے والے نے۔ پھر اگے ارشاد فرمایا ایمان والیاں دی شان بیان فرمائی وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعْدِهِمْ رَاعُونَ، ایمان والے امانت دار ہوندے نے۔ کہو سبحان اللہ۔ ایمان والے کی ہوندے نے؟ بولو اچھی بولو، امانت دار، بد دیانت نہیں ہوندے، کسی طرح دے بھی بد دیانتی ایمان والے نہیں کردے۔ اگر کوئی مشورہ منگے انہوں چنگا مشورہ دیندے نے،
اے بھی امانت ہے کہ یہ بولو. کئی لوگ ایسے بھی دیکھے نے, کسی نے مشورہ منگیا ہے, انہوں پٹھا مشورہ جان کے دینا, انہوں رولے وچ پا دینا, پٹھے پاسے ٹور دینا. اے ایمان والے اندر بولو نشانی, ایمان والے مشورے دی امانت دے اندر بھی امانت دار ہوندے نے, چنگا ہی مشورہ دیندے نے. پاویں کوئی ادا اپنا مشورہ منگے یا کوئی بیگانہ مشورہ منگے, کوئی دوست مشورہ لوے یا دشمن مشورہ لوے, ایمان والے امانت دار ہوندے نے. کسے دے روپے پیسے دی کرپشن کر دے, بولو کرپشن کر دے. کرپشن دا لفظ بڑا معروف ہے. سب کچھ ہڑپ کر کے, قومی خزانہ ہڑپ کر کے پھر کہنا ایک تھیلے دی بھی کرپشن کیتی. گل تے صحیح ہے انہاں دے بھی, واقعی تھیلے دی کیتی, صرف تھیلے دی نہیں کیتی, پورا قومی خزانہ ہڑپ کر جانا, تھیلے دی نہیں کیتی کرپشن. استغفر اللہ استغفر اللہ. قرآن فرماندا ایمان والیاں دی نشانی امانت دار ہوندے نے, بد دیانتی نہیں کردے. ذمہ داری دیتی جائے اس دے اندر بد دیانتی نہیں کردے. وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ, تے ایمان والے وعدے بھی پورے کر دیں. سبحان اللہ. کئی کہندے نے وعدہ کر لو تو بعد دیکھی جائے گی, گل کر لو تو بعد پھر دیکھی جائے گی. ایسی بات نہیں ہے. وعدہ کرو تو پکا اور سچا کرو. قرآن فرماندا ہے ایمان والے وعدے تے پھر پہرا دیندے نے. وعدہ کرن تو بعد اس وعدے دی ایفا کر دینے, اس کو پورا کر دینے. اللہ اکبر. پھر ارشاد فرمایا والذین ہم علی صلواتہم یحافظون, ایمان والے اپنی نمازاں دی حفاظت کر دینے. سبحان اللہ. نمازاں دی حفاظت ہے, نمازاں دی حفاظت. ایمان والا بے نماز ہوندا, بولو بے نماز ہوندا, نماز پڑھنی, نماز چھڑنی نہیں, پڑھنی ہے نماز. ساڈے اج کل ایک رواج ہے, ستے نے نہیں جاگ آئی, سورج چڑھ گیا, پڑھنی ہی نہیں, پڑھنی ہی نہیں. ایسی کوئی بات نہیں دین دے اندر. ساڈا دین یسر ہے, آسانی والا دین ہے. میرے سرکار نے ہر قسم دی رعایت امت کو عطا فرمائی ہے. فرمایا اگر ستا رہا ہے, نیت سی کہ اٹھا گا, نہیں اٹھ سکیا کوئی بات نہیں. فرمایا جدوں آنکھ کھلے نماز پڑھ لو, قربان جائیے. اس کا کوئی کہہ لو کہ گرفت نہیں. ستا بندہ اگر کوئی معاملہ ایسا ہو گیا ہے, کوئی گرفت نہیں, اللہ دے ہاں کوئی پکڑ نہیں. جدوں آنکھ کھل گئی ہے فرمایا نماز چڑھنی نہیں, نماز پڑھنی ہے. فرمایا والذین ہم علی صلواتہم یحافظون, ایمان والے اپنی نمازاں دی حفاظت کر دیں. تو اگے ارشاد فرمایا اے لوگ ایمان والے, زکوٰۃ ادا کرنے والے, فضولیات تو بچنے والے, پٹھے کما تو بچنے والے, بے حیائی تو بچنے والے, اپنی شرمگاواں دی حفاظت کرنے والے, امانت داری کرنے والے, وعدیاں نو پورا کرنے والے, اچھی پاکیزہ زندگی گزارنے والے. اللہ دی ذات ارشاد فرماندے اولئک هم الوارثون, اے وارث نے, یا اللہ کس چیز دے وارث نے, انہاں نو کس چیز دی وراثت عطا فرمائی ہے. اللہ دی ذات ارشاد فرماندی الذین یرثون الفردوس, میں اللہ نے انہاں نو جنت الفردوس عطا فرما دیتی ہے. اے جنتاں دے مالک نے وراثت عطا فرما دیتی ہے. ہم فیہا خالدون, انہاں جنتاں وچ ایک مہینے واسطے نہیں, 2 سالاں واسطے نہیں جان گے, بلکہ ہمیشہ واسطے جان گے. تو دوستو 100 ہاتھ رسا سرے تے گنڈ, 100 ہاتھ رسا سرے تے گنڈ, جنتاں ادو لبدیاں جدوں اپنی میں مار دئیے, اپنی مرضی ختم کر دئیے. ایک پاسے حلال ہے, سکی روٹی ہے, دوسرے پاسے چپڑیاں ہیں, بظاہر بڑا پیسہ ہے, حرام ہے. تو شیطان کی کہندا ہے وہ کھا جا, وہ کھا جا, اے حرام کاری کر لے. لیکن ایمان والا کہندا ہے کہ نہیں نہیں, میں سکی کھا لواں گا.
میں سکی کھا لواں گا، میں اوکھا ویلا گزار لواں گا، لیکن حرام کھانا جی کہندا ہے کہ یار کوئی نہیں دیکھدا پیا، تو کلا ہی ہے، بے ایمانی کر لے، بد نظری کر لے، زنا کر لے، لیکن ایمان والا کی کہندا ہے نہ اگرچہ مینوں کوئی دنیا دار، کوئی دنیا دا کوئی بندہ بھی نہیں دیکھ رہا، تنہائی بھی میسر ہے، وسائل و اسباب دی بھی فراوانی ہے وے، لیکن میرا اللہ تے دیکھ رہا ہے نا، میرا اللہ تے دیکھ رہا ہے نا۔ تو اللہ دی ذات کی فرمائے گیا بندے، اے میرے بندے، میرے واسطے میرے احکامات دی تعمیل دی اندر اپنی مرضی نہیں کیتی، میری مرضی اگے سر تسلیم خم کردہ رہے ہیں، تو اللہ دی ذات فرمائے گی بندے ہون میں تیرے تے راضی ہو گیا، جو میں کہندا رہا اللہ فرمائے گا تو کیتا ہے، جو میں کہہ تو کیتا ہے، جو میں حکم دیتا بندے تو کیتا، تو ہن میرے فضل دا تقاضا ہے بندے ہن قیامت والے دن تو کہندا جا تے تیری گال حل مندا جاواں گا، قیامت دا دن ہوئے گا تے شان کے میں پھر ملے گی، شان کے میں ملے گی ایمان والیاں نو جنہاں نے اپنا وقت گزاریا ہے، سچائی نال گزاریا ہے، دیانتداری نال گزاریا ہے، پاکیزہ زندگی دے نال صاف ستھری زندگی گزاری، قیامت دا دن ہوئے گا۔ ایک بندہ گناہگار، اس تے جہنم واجب ہے، انہوں فرشتے پھاڑ کے لے کے جا رہے ہیں جہنم وال، وہ پکار اٹھے گا اے حضرت صاحب، اے فلاں آدمی، اے اللہ دے بندے، میں تو انہوں کدھر پانی پلایا سی، تو انہوں کھانا کھلایا سی، اور تو آڈی میں خدمت کیتی سی، ہن اوکھا ویلا ہے، وہ اللہ دا بندہ اوتھے ہی کھڑا ہو جائے گا، کہو سبحان اللہ، دعا کرے گا یا اللہ اس بندے نے میری خدمت کیتی سی، میں نو وضو کرایا سی، میں نو پانی پلایا سی، یا اللہ نے میری کسے بھی اعتبار نال خدمت کیتی سی، تے ہن ایسے اوکھا ویلا ہے، تے تیرا فضل ہے وے، تیرا وعدہ ہے وے کہ تو کہنا کہ میں بندیا تینوں ہن راضی کراں گا، تے پروردگار میں راضی تاں ہوواں گا اس نو بھی بخش دے، ہن میں راضی تاں ہوواں گا یا اللہ اینو بخش دے، اللہ اکبر، وہ بندہ شفاعت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس گناہگار دے حق میں شفاعت قبول فرمائے گا اور اس دی بخشش فرما دے گا۔ تے اے تے شان ہے اس بندے دی جس نے ساری زندگی نبی پاک دی غلامی کی تھی، قیامت نو اللہ تعالیٰ عزت دا تاج عطا فرما کے حق کے شفاعت عطا فرمائے گا، نبی پاک دے غلام دی اے شان ہے، تو میرے سرکار دی شان دا عالم کی ہوئے گا۔ یہ شان ہے خدمت گاروں، یہ شان ہے خدمت گاروں، تو سرکار کا عالم، یہ شان ہے خدمت گاروں، تو سرکار کا عالم۔ اللہ تعالیٰ میری تواڈی حاضری قبول فرمائے، وما علیہ الا البلاغ۔ سنتا ہوں